بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی ڈیزولو کرنے کی سمری گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو پہنچا دی گئی ہے، ارسال کر دی گئی ہے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کی ڈیزولیشن کی سمری ہے چیف منسٹر کی جانب سے میرے آفس میں پہنچ گئی ہے اور مجھے مل چکی ہے۔ اب اگر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب اس کے اوپر دستخط نہیں کرتے، اس کو اپروو نہیں کرتے، تو آئینی طریقہ کار یہ ہے، آئین کیا کہتا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے کہ اگر چیف منسٹر ایک سمری جو کیا کہتے ہیں اسمبلی کی ہے اس کو ڈیزولو کرنے کی سینڈ کرتا ہے گورنر کو، تو گورنر اس کو اپروو نہیں کرتا ہے یا اس کے اوپر سگنیچر نہیں کرتا، تو ہمارا آئین اس کے اوپر بڑا واضح کلیئر ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ 48 گھنٹوں میں within 48 hours وہ اسمبلی ڈیزولو ہو جائے گی، آٹومیٹک، یعنی کہ خود بخود ڈیزولو ہو جائے گی۔ اب وہی چیز ہے جیسے جب آرمی چیف کی تقرری تھی عاصم منیر صاحب کی، اور سمری ارسال کی گئی صدر صاحب کو پرائم منسٹر کی جانب سے۔ اب پرائم منسٹر نے تو سمری ارسال کر دی، نام تصدیق کر کے اس کے اوپر سائن کر کے، لیکن اگر صدر مملکت اس کو روکتے تو زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے روک سکتے تھے، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اگر وہ نہیں روکتے، وہ کہتے کہ نہیں میں اس کو اپروو نہیں کرتا ہوں، تو آٹومیٹیکلی یہ کیا کہتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف وہی ہونے تھے جو وزیر اعظم صاحب نے اپروو کر دیے تھے، جن کی نشاندہی کر دی گئی تھی سمری میں۔ تو ان کے پاس جو اختیارات تھے وہ اتنے کمزور تھے آئین کے مطابق۔ تو آپ سیم سچویشن ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جیسی سمری سینڈ کی ہے گورنر کو، گورنر اس کے اوپر کیا کہتے ہیں لٹکاتا ہے، لنگر کرتا ہے، جو مرضی کرے، مگر آٹومیٹیکلی خود بخود قانون، آئین جو اس کے اوپر ایکٹ کر رہا ہے، آئین جو اس کے اوپر ایکشن لے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آٹومیٹک 48 آورز میں اسمبلیز ڈیزولو ہو جائے گی۔ تو اسمبلی جیسے ہی ڈیزولو ہو جائے گی تو پیچھے رہ گئی KPK کی حکومت۔ اب جیسے ہی سمری ارسال کی گئی ہے گورنر کو، اس کے ساتھ ہی جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو ایک خط لکھا جاتا ہے چیف منسٹر کی جانب سے نگران سیٹ اپ کے لیے، کہ اب نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لایا جائے 90 ڈیز کے لیے۔ جیسے ہی اسمبلی ڈیزولو ہوگی 48 گھنٹوں کے بعد، 90 ڈیز کے اندر اندر آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن اس اسمبلی میں ہو جانے چاہیے، 90 ڈیز سے زیادہ نہیں ہو سکتے، قانون اور آئین یہ کہتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن اس چیز کا پابند ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن اس نے کروانے ہیں، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، وہ اور کوئی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرنی اس نے، اور کوئی اس نے محکمہ نہر کے ساتھ کام نہیں کرنا، ندی نالوں کے ساتھ کام نہیں کرنا، ایک ہی کام ہے، آئین اور قانون کے مطابق اس نے الیکشن کروانے ہیں۔ جو بھی سیٹ خالی ہوتی ہے اس کے اوپر 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے۔ تو اسمبلی جیسے ہی ڈیزولو ہوتی جائے گی، کیونکہ اسمبلی سینڈ ہو چکی ہے، قانون اسمبلی ڈیزولو ہو چکی ہے، مگر جو ٹائم ہے آئین کے مطابق اس کے مطابق وہ ٹائم لیا جائے گا، اسمبلی ڈیزولو ہوگی، پھر 90 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو ہر حالت میں، ہر سچویشن میں اسمبلی کے کیا کہتے ہیں انتخابات جو ہیں وہ کروانے ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز، ساتھ ہی کل ہفتہ ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، عمران خان صاحب کی جماعت ہے، عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا پنڈی کے ایک جلسے میں کہ 2 اسمبلیاں ڈیزولو کرنی ہے۔ کل کی کارروائی جو ہے KPK اسمبلی کی بھی شروع ہو جائے گی، وہ بھی ڈیزولو ہو جائے گی۔ یہ اگر کل نہیں ہوتی تو اگر اس میں بھی لنگر آن کرتی ہے حکومت، جیسے پچھلے 18 دن سے لنگر آن کر رہی تھی، تو اپنی کیا کہتے ہیں ناکامیاں چھپانے کے لیے اپنی ہار کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو لنگر کریں گے زیادہ زیادہ، پھر وہ بھی ڈیزولو ہو جائے گی اور 2 اسمبلیز کے اندر الیکشن کروانے پڑنے ہیں۔ پنجاب کے اندر الیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جیت گیا پنجاب کے اندر سے وہ وفاق میں گارنٹڈ حکومت ہے اس کی، اور جو PDM ہے وہ نہیں چاہے گی۔
وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان کو پنجاب کے اندر کیا کہتے ہیں الیکشن الگ سے یہ کروائیں اور وفاق کے الیکشن الگ سے ہوں۔ اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں جو بڑے ہیں جو پی ڈی ایم کے، ان کی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، کالز پہ بات ہوئی ہے، اس میں ہے جناب میاں نواز شریف صاحب، کرپٹ الغازی جو لندن میں بیٹھے ہیں، بیماری کا بہانہ کر کے گئے تھے، بیماری تو پتہ نہیں چلی گئی ہے یا نہیں چلی گئی، لیکن ان کی تصویریں جو ہیں وہ آئے دن وائرل ہوتی رہتی ہیں، کبھی برگر کھا رہے ہیں، کبھی پیزے کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی انجوائے کر رہے ہیں، کبھی ٹہل رہے ہیں سڑکوں کے اوپر۔ ایک چیز، دوسری چیز جو کیا کہتے ہیں زرداری صاحب ہیں جو کرپٹ الغل سندھ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں وہ انجوائے کرتے ہوئے عوام کے پیسوں کو، بیٹے کو بھی انجوائے کے اوپر لگایا ہوا ہے اور ان کا بھی آپس میں رابطہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عالم دین ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، جن کو عالم دین کہتے ہوئے کافی مطلب کہ دقت محسوس ہوتی ہے لوگوں کو۔ انہوں نے اسلام کے اوپر اسلامک کارڈ کھیل کے کیا کہتے ہیں سیاست کی، ہر دفعہ کی، بچوں کو مدرسے کے ان کو سیاست میں انہوں نے انوالو کیا، تو وہ اپنی سیاست چمکاتے رہتے ہیں۔ ان تینوں کا آپس میں رابطہ ہوا ہے۔ پنجاب کی جو سچویشن ہے کرنٹ، اس کے اوپر پنجاب کی کرنٹ سچویشن کیا ہے کہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب نے تخت لاہور ایسے چھینا ہے ان کو جیسے انہوں نے کیا کہتے ہیں رات کے 12 بجے کاروائی ڈالی تھی، شب خون مارا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے بدلہ لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ ایکچوئل پاور عوام کی ہے، ایکچوئل پاور جو ہے وہ حق اور سچ کی ہے، ایکچوئل پاور وہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے دے، جس کو اللہ 3 دفعہ وزیر اعظم بنانے کے بعد بھی ذلیل خوار کر دے، جہاں جائے چور ڈاکو کے نعرے لگ رہے ہو۔ یہ چیز، یہ 2-3 چیزیں تھی۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو لوگ اتنی اسپیکولیشنز کر رہے تھے، رومر پھیلا رہے تھے، افواہیں پھیلا رہے تھے، پتہ نہیں کیا بکواس سے بکواس کر رہے تھے چودھری برادران کے بارے میں، ان کی وفاداری کے بارے میں، ان کے منہ کے اوپر دونوں طرف سے ایک کیا کہتے ہیں پولیس والا جو لمبا چھتر ہوتا ہے وہ پڑا ہے، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ واقعی چودھری خاندان جو ہے، چودھری برادران میں سے مونس الائی اور پرویز الائی نے اپنا حق ادا کیا، نمک کا حق ادا کیا ہے، اور عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، ہار نہیں مانی۔ اور ان کے کہنے پہ جیسے ہی انہوں نے وہ کہا تھا کہ میں 1 سیکنڈ نہیں لوں گا، جیسے عمران خان صاحب کہیں گے میں اسمبلی ڈیزولو کر دوں گا، تو سیم سچویشن ہوئی، سیم عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے اسمبلی ڈیزولو کر دی۔ یہ چیز بڑی کمال کی ہے، چودھری برادران نے اعتماد دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کے پورے 186 جتنے بھی 175-76 تھے تمام ارکان نے کیا کہتے ہیں پرویز الائی صاحب کو اعتماد دیا ہے۔ تو یہ کمپنی جو بنی ہے یہ بڑی زبردست کمپنی ہے۔ عمران خان صاحب خود بھی جیسے کہہ رہے تھے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں زرداری صاحب کا، جنہوں نے مجھے میری پارٹی کے اندر سے گندے انڈے نکال کے سائڈ پہ کر دیے، پارٹی کے اندر سے گندے بلیک شیپس جتنی تھیں وہ سائڈ پہ کر دی، اور جیسے بھی انہوں نے کی، یہ اس بات کا انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کا۔ تو یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اب ان کے پاس سیدھے میچور لوگ، صاف ستھرے لوگ رہ گئے جو الیکشن میں جائیں گے، باقی گند جو تھا اس کو عوام خود سنبھال لیں گے۔ عوام بڑی سمجھدار ہو چکی ہے، اور کروڑوں روپے کے، اربوں روپے کے جو چینلز ہیں وہ کام نہیں کر دکھا رہے، وہ پبلسٹی نہیں کر پا رہے، وہ کیا کہتے ہیں پاپولرٹی نہیں بنا رہے۔ جو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے کاروائی ڈالی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے لوگ جو وہ اعتماد میں لیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، اور جو پاپولرٹی اور جو مشہوری عمران خان صاحب کی اور ان کے لوگوں کی سوشل میڈیا پہ ہے، وہ چاہے یہ میڈیا سٹریم کو جتنا مرضی کیپچر کر لیں، قابو کر لیں، یہ وہ نہیں کر پا رہے۔ ایک چیز، دوسری بینیفٹ کس کو ہوگا اگر پنجاب اور کے پی کے اسمبلی میں الیکشن ہو جاتا ہے؟ تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا اور بینیفٹ کس کو ہوگا؟ بالکل بڑا واضح ہے۔ کل میں نے ایک چیز سنی کہ کچھ لوگ جو ایم پی اے تھے نون لیگ کے، وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ ہمیں بینیفٹ ہوگا کیونکہ ہماری جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر ایم این ایز کی سیٹوں کے نیچے ہمیں جب ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کی ضرورت پڑے گی
تو ایم این ایز ہمارے اوپر بیٹھے ہوں گے تو ہمیں سپورٹ ہو جائے گی اور یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں. غلط گیس کیا ہے انہوں نے. ایسے ہی انہوں نے گیس کیا ہے جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کہتے ہیں پنجاب حکومت لے کر اسلام آباد جائیں گے, ہم ریزائن کر دیں گے کہ اگر کیا کہتے ہیں پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس میں کامیاب ہوئے. سیم سٹوری ہے. تو فائدہ کس کو ہوگا؟ عمران خان کو ڈائریکٹلی فائدہ ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب پہلے بھی بائی الیکشن میں اسی الیکشن کمیشن کے نیچے کام کر چکے ہیں, اسی الیکشن کمیشن کے نیچے وہ جیت چکے ہیں, اسی الیکشن کمیشن کے نیچے انہوں نے اپنے ووٹ کو محفوظ کیا ہے, عوام نے ان کو بھروسہ دیا ہے اور انہوں نے کلین سویپ کر جانا ہے. اور یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پاکستان میں پبلک سروے ہو چکا ہے اور 57-60% جو ہے لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں کھڑے ہیں. جو بظاہر ہیں, جو اندرون خانے جو لنگر آؤٹ کر رہے ہیں ابھی, جو سوچ رہے ہیں وہ الگ ہیں, 20% وہ بھی ووٹ پڑے گا. ایک چیز. دوسرا کاف لیگ کا بھی ووٹ ہے, تو 5-6% کاف لیگ کا بھی ووٹ ہے. تو دو جماعتیں ہیں, دونوں جماعتوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. اس کے اوپر بھی بات ان کی چل رہی ہے, وہ کر کے دونوں فیوچر میں اکٹھا چلنے کے لیے تیار ہیں. کوئی توڑ نہیں سکے بڑے بڑے بیگ ان کو, کوئی ان کو خرید نہیں سکا, کوئی بکا نہیں سکا ان کو. زرداری کا پیسہ بیگوں کے اندر سڑ رہا ہے, گل رہا ہے, ادھر کا ادھر ہی پڑا ہے. ایک چیز. اور ڈائریکٹلی فائدہ جیسے ہی عمران خان صاحب 2 حکومتیں جیت جائے گا, یہاں کی 2 اسمبلیز میں سے الیکشن ہوں گے, جیت جائیں گے, تو یہ اسمبلیز 2 مہینے 3 مہینے کے لیے نہیں بننی ہے, یہ دوبارہ 5 سال کے لیے اسمبلیز بننی ہے. اسی لیے وفاق میں پھر ان کو زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ جب وفاق کے الیکشن ان 2 صوبوں میں ہوں گے تو ان میں آلریڈی ان کی حکومت ہونی ہے عمران خان کی, تو یہ نقصان سب سے زیادہ پی ڈی ایم کو جائے گا. کیونکہ ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ایم این اے کی سیٹیں, جب وفاق میں جنرل الیکشن ہونا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں آلریڈی حکومت عمران خان صاحب کی ہونی ہے, تو تب بھی وفاق کی سیٹیں تو یہاں پہ پنجاب میں زیادہ ہیں, اور تب ان کی لگ جانی ہے دیوار کے ساتھ, ہر چیز لگ جانی ہے, ان کو پتہ نہیں چلنا ہے. اس کے علاوہ پھر عمران خان صاحب کے لیے تو میدان خالی پڑا ہے. یہاں کی دونوں صوبائی حکومتوں کے بعد عمران خان صاحب کے پاس ٹائم ہو گیا, وہ جنرل الیکشن میں بلوچستان اور سندھ اور گلگت بلتستان میں بھرپور کمپین کر سکیں گے مکمل طریقے سے. تو عمران خان صاحب کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اسی لیے 3 بڑے جو 3 اسٹوجز ہیں انہوں نے سر جوڑے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بہت نقصان ہو گیا. اور اندر کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ پی ایم ایل این سے آوازیں نکل چکی ہیں کہ میاں صاحب پلیز مریم کو ادھر بھیجیں, خود بھی ادھر گھسیں وڑیں اور الیکشن کی طرف جائیں, جنرل الیکشن کی طرف جائیں. اللہ کا واسطہ ہے, ہم رول جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. یہ نگران سیٹ اپ کے حوالے کریں, آج بھی کرنا ہے, کل بھی کرنا ہے. معیشت آج بھی ہمیں نگران سیٹ والے کے جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے کرنی ہے, کل بھی کرنی ہے. تو اس سے بہتر اپنی جو سیاست تھوڑی سی بچی پڑی ہے اس کو بچا کے اس الیکشن کو آگے لے کے جائیں, جنرل الیکشن کی طرف جائیں, ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے, ہمارے پاس اس ٹائم کوئی صوبہ نہیں رہے گا. سندھ ان کے پاس, بلوچستان کیا کہتے ہیں زرداری کے پاس ہے, اگر ہمارے کے پاس جو پنجاب تھا وہ بھی نکل چکا ہے. اس لیے خدارہ الیکشن کی طرف جائیں, جنرل الیکشن کی طرف اب نون لیگ سوچ رہی ہے اور جائے گی, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں رہ گیا. ان کی صفوں میں ماتم شروع ہو چکا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. کل ڈیٹ ہے, کے پی کے اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے, کل کا کل بتائیں گے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.